بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ اکرام، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ڈیجیٹل لیسن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ بچوں، جماعت ششم میں ہماری غذا سبق سے متعلق تفصیل سے پڑھا ہے، چونکہ غذا میں مختلف غذائی اشیاء جیسے پھل، ترکاریاں اور دوسرے اشیاء استعمال ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے اسباق میں بھی پڑھا ہے غذائی زنجیر کے متعلق کہ دنیا کو تمام انسانوں کے لیے غذا کی اہم ضرورت پڑتی ہے۔ ایک منطقی بات یہ ہے کہ ہماری غذا کا تعلق راست پودوں سے ہے۔ جتنی غذا ہم کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام ہم کو پودوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو بچوں، پودے کس طرح اپنی غذا تیار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مختلف فصلوں سے ہم کو اناج آتا ہے، تو لہٰذا بچوں اس سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کی جو آبادی ہے، آبادی سے تمام متعلق کیا ہم کو غذا سربراہ ہو رہی ہے یا معیاری غذا فراہم ہو رہی ہے، یا جتنی آبادی ہے سب کو غذا سفیشینٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے۔ اس تعلق سے ہم اس سبق میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی سے متعلق آج کا ہمارا سبق جماعت نہوم کا یہ سبق ہے۔ دیکھیے، زرعی پیداوار میں اضافہ اور چیلنجز۔ بچوں، یہ سبق ہی ہمارے لیے بتا رہا ہے کہ زراعت میں جو طریقہ کار ہے، زراعت کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج کے اس سبق کے اہم اغراض و مقاصد۔ یہ تمہید ہندوستان کی آبادی اور زرعی پیداوار، آبادی کا اضافہ اور غذائی پیداوار کی شرح، فصلوں کی پیداوار میں عوامل کے اثرات، غذائی پیداوار میں اضافہ کیسے کریں، فصل کی زیادہ پیداوار کے انتظامی طریقے، پودے پانی کا استعمال کس طرح کرتے ہیں، فصل کی پیداوار اور پانی کے درمیان رشتہ، نباتی مخلوقات، پودوں کو درکار مخلوقات، فصلوں کی تبدیلی اور اس کے فائدے، مخلوط فصلوں کی کاشت، لیگومنس پودے اور گانٹھیں۔ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اپنے اکتساب کو فروغ دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ زراعت جو ہمارے ہندوستان کا ایک اہم پیشہ ہے، کم و بیش 80% لوگ، 70 سے 80% لوگ زراعت کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہندوستان کی سب سے زیادہ آبادی دیہی علاقوں میں پائی جاتی ہے، رورل ایریا میں رہتے ہیں، تو ان کا راست طور پر ان کا جو پیشہ ہے وہ زراعت ہے۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ ایک انسان کو روزانہ کتنا چاول کی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر آپ کے گھر میں 4 لوگ ہیں تو ہم کو ماہانہ 60 کلو یا 50 کلو چاول ماہانہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں گے تو ہم کو ایک سال کے اندر کتنا، اگر ماہانہ 50 کلو ہے تو ایک سال میں 600 کلو چاول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طریقے سے اس 600 کلو چاول کو اگانے کے لیے کتنی زمین کی ضرورت پڑتی ہے؟ رقبہ 1.4 مربع کلومیٹر رقبے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بچوں، اس لحاظ سے سارے ہندوستان کے اندر کم و بیش 140 کروڑ ہماری آبادی ہے، تو اتنے لوگوں کو زراعت یعنی کہ غذا کی ضرورت کے لیے کیا ہم کو جو پیداوار ہو رہی ہے زراعت میں وہ سفیشینٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، وہ اس سبق میں ہم کو دیکھنا ہے۔ اور کیا چیلنجز ہے ہمارے ایگریکلچر فیلڈ کے لیے، زراعت کے پیشہ واریت کے لیے ہمارے سامنے کیا چیلنجز ہے، اور کس طریقے سے زراعت میں جدید طریقے استعمال ہوتے ہیں، اور پودوں کی نوعیت، زمین کی زرخیزی، مختلف ہم ذیلی عنوانات پر دیکھتے ہیں اس سبق کے اندر۔ بچوں، آپ کے سامنے جو یہ جدول دیا گیا ہے، جو آپ کی کتاب میں پہلا جدول ہے، ذیل کے جدول میں آبادی میں اضافہ اور غذائی اجناس کی پیداوار سے متعلق ڈاٹا دیا گیا آپ کو۔ پچھلے قریب 50 سالوں کا یہ ڈاٹا ہے آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیے، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ 1961 سے 2011 تک، یہاں پر دیکھیے ہر ایک لیول میں 10 سال کا وقفہ ہے اس کے اندر۔ یہاں پر دیکھیے 1961 سے 1971 آبادی میں اضافہ، غذائی اجناس یعنی فوڈ پروڈکشن، تناسب۔ تو یہاں پر دیکھیے بچوں، یہ جو 10 سالوں میں آبادی جو اضافہ ہوا ہے وہ 2.4% ہے، لیکن غذائی اجناس کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ 2.83 ہے۔ لہٰذا اس میں ہم کو سفیشینٹ غذائی پیداوار پائی گئی۔ اسی طریقے سے دوسرے بات دیکھیے کہ آپ 1971 سے 1981 تک، یہ یہاں پر اس دہے میں آبادی میں اضافہ 2.23% ہوا اور غذائی اجناس 1.8%، اور اگر اس کا تناسب دیکھیں گے تو 0.80 یہاں پر، یعنی کہ اس دہے میں جو
پیداوار ہوئی ہے نا وہ آبادی کے لحاظ سے کم ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ اگر ہم 1981 سے 1991 تک یہ 10 سال میں 2.16% آبادی میں اضافہ ہوا۔ البتہ غذائی پیداوار میں بہت زیادہ تیزی آئی اس دہے میں، اور یہاں پر 1.45 تناسب پایا گیا پیداوار کی شرح کا۔ اسی لحاظ سے اگر ہم 5ویں نمبر پہ دیکھیں گے 1991 سے 2001 تک، یہاں آبادی میں اضافہ 1.95 ہے اور پیداوار 1.1 ہے، اور اس میں تناسب جو شرح ہے وہ 0.5 ہے، لیکن بہت کم ہے۔ جس طریقے سے آبادی میں اضافہ 1.95 ہوئی تھی نا، لہٰذا تناسب بہت کم ہے اور پیداوار بھی کم تھی اس 10 سالوں میں۔ اور اسی طریقے سے 2001 سے 2011 تک بچوں یہاں پر جو آبادی میں اضافہ ہوا 1.65 ہے اور پیداوار ہے 1.03۔ اس طریقے سے اگر ہم تناسب دیکھیں گے تو 0.62۔ اس سے یہ اندازہ ملتا ہے کہ ان 2 سالوں میں کافی کم پیداوار دیکھی گئی شرح۔ اب دیکھیے بچوں کہ کس دہے میں آبادی کا اضافہ سب سے زیادہ ہوا۔ اس سے متعلق سوالات ہے، کس دہے میں غذائی اجناس کی پیداوار میں اضافہ ہوا؟ آپ جدول میں کون سے بڑے تفرقات کو دیکھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے میں آپ کو ایک ایک سوال کو سمجھاؤں گا یہاں پر کہ کس دہے میں آبادی میں اضافہ، آبادی میں اضافہ یہاں پر کس دہے میں ہوا، یعنی 1971 سے 1981 اس میں زیادہ آبادی میں اضافہ ہوا۔ کس دہے میں غذائی اجناس کی پیداوار میں اضافہ، پیداوار مطلب یہاں یہ ہے کہ تناسب کس میں زیادہ ہے، یہاں 1.8، یعنی کہ سب سے پہلے دہے میں پیداوار میں اضافہ ہوا 2.83 پیداوار۔ اس طریقے سے آپ جدول میں کون سے بڑے تفرقات، کیا فرق کو دیکھ رہے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے پیداوار اس سے متعلق نہیں ہے، کہیں زیادہ ہے تو کہیں کم ہے، یہ تفرقات دیکھیں۔ کس دہے میں غذائی اجناس کی پیداوار میں اضافہ آبادی میں اضافے کے مطابق نہیں ہوا، اگر پیداوار میں اضافہ اطمینان بخش نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں بچوں، اگر ہم آبادی اضافہ ہوئی اور پیداوار کم ہو گئی تو ہم کافی کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق بہت پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، اور 1991 سے 2001 میں آبادی میں اضافے کے مقابلے میں غذائی پیداوار کی شرح میں تقریباً نصف تھا۔ اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ یعنی 2001 سے 2091 اس میں، یعنی کہ دیکھیے آپ یہ اس دہے میں پیداوار بہت کم ہوئی لیکن آبادی زیادہ تھی۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہم کو آبادی کے ساتھ ساتھ پیداوار میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ بچوں اس جدول کا ہم یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے مطابق غذائی پیداوار میں اضافہ حاصل کرنا ہمارے ملک کے لیے ایک بڑا سوال ہے، ایک چیلنج ہے، اور ہمارے کسان بھی اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح غذائی اجناس کی پیداوار میں اضافے کے لیے آپ کے تجاویز لکھیے اور اپنے ساتھیوں، کسانوں، اساتذہ اور والدین سے تبادلہ خیال کیجیے اور اپنے کمرے جماعت سے میں اس کی رپورٹ پیش کیجیے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کسان آئے دن نت نئے طریقے، جدید طریقہ کار اور ٹیکنالوجی کا استعمال زراعت کے میدان میں کر رہے ہیں تاکہ آبادی کے ساتھ ساتھ پیداوار میں بھی اضافہ کیا جا سکے۔ اب یہاں پر ہم فصلوں کے اوپر اثر انداز ہونے والے عوامل کے متعلق بحث کریں گے کہ اگر ہم کسی فصل کو قدرتی ماحول میں اگایا جاتا ہے تو اس پہ اثر انداز ہونے والے عوامل کیا ہیں۔ ایسے ہی سائنسداں نے ایک تجربات کے ذریعے اس بات کو اخذ کیا ہے۔ ایک جو مکئی کی فصل ہوتی ہے اس فصل کو اگانے کے بعد ایک تجربہ انعقاد کر کے وہ رپورٹ آپ کے سامنے آپ کی درسی کتاب میں ایک جدول کے ذریعے پیش کی ہے۔ اب دیکھیے آپ مکئی کے فصل پر کس طریقے سے مختلف اثرات اثر انداز ہو رہے ہیں، اس سے مطابق ہم دیکھیں گے اس سلائیڈ کے ذریعے۔ فصلوں کی پیداوار عوامل کے اثرات کو بتلانے کے لیے مکئی کے فصل پر تجربات اور اس کے نتائج کو آپ کے سامنے اس جدول میں ڈاٹا کے طور پر دیا گیا ہے۔ دیکھیے بچوں یہاں پر آپ کو جو جدول نظر آ رہا ہے یہ آپ کی درسی کتاب نمبر 106 پر بھی موجود ہے۔ ایک مکئی کے پودے کو طریقہ جو ہے، جو بونے کی مدت ہے، یہاں بارش ہونے کے 1 مہینے بعد، بارش کے فوراً بعد پیداوار اس کی جو ہے نا 3400 کلو گرام پر ہیکٹر دیا یہ، اور بارش کے فوراً بعد 5803 کلو گرام پر ہیکٹر ہے، اور اس طریقے سے جو نفع آیا وہ نفع ہے 2430 کلو گرام پر ہیکٹر ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم متعینہ جگہ پودوں کی تعداد، اگر کثافت لیں گے، کثافت کا مطلب ہے کہ 1 مربع میٹر کے اندر جو پودوں کی تعداد ہوتی ہم اس کو کثافت میں ظاہر کرتے، تو یہاں پر بچوں 1 ہیکٹر میں 39600 پودے لگائے تو جب کیا ہوا 4100 کلو گرام پر ہیکٹر پیداوار حاصل ہوئی۔ اسی کی بنسبت ہم 1 ہیکٹر میں 19800 پودے لگائے تو وہی پیداوار 5130 کلو گرام پر ہیکٹر ہوئی۔ اس لحاظ سے جو نفع آیا وہ نفع ہم کو 1030 کلو گرام پر ہیکٹر زیادہ آیا۔ تو بچوں دیکھیے آپ کتنا فرق آ رہا ہے
کہ کچھ نئے طریقوں کو ہم زراعت کے اندر امپلیمنٹ کریں گے تو ہم یہاں پر مختلف فرق کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہرزے پودوں کو نکالنا، ہرزے مطلب جو خودرو پودے ہوتے یعنی کہ فصلی نہیں ہوتے، وہ جو خود بخود جو پودے اگتے جو ہماری فصل کو نقصان پہنچاتے اس کو ہرزے بولتے، ہرزے پودوں کا نکال دینا۔ ایک مرتبہ نکال باہر کرنے پر کون سی فصل میں دیکھ رہے ہیں ہم؟ یہ مکئی کی فصل میں ایک مرتبہ ہرزوں کو نکالنے پر ہم کو جو پیداوار ہوئی جو 4040 کلو گرام پر ہیکٹر آئی، اور 2 مرتبہ نکالنے پر 5200 آیا۔ تو دیکھیے آپ کتنا بڑا فرق ہے۔ اس لحاظ سے ہرزوں کو نکالنے سے ہماری پیداوار میں بھی اضافہ ہو رہا، تو جو پیداوار میں اضافہ ہوا وہ ہے 1160 کلو گرام پر ہیکٹر۔ دیکھیے بچوں کتنا فائدہ ہوا ہم کو۔ اسی طریقے سے اب یہاں پر دیکھو آپ مخویاتی اطلاق، یعنی کہ مخویات کیا ہے؟ پودے کے غذائی اشیاء ہے، نیوٹرینٹس ہے، کہ یہاں پر دیکھیے کہ فاسفورس کے بغیر وہی مکئی کے فصل میں فاسفورس کے بغیر 4570 50 کلو گرام فاسفورس دینے پر 4660۔ اب دونوں میں فرق دیکھیے آپ، کیا فرق آیا؟ 90 کلو گرام کا فرق آتا۔ اسی طریقے سے نائٹروجن دیکھیں گے ہم، کیونکہ پودے کو فاسفورس، نائٹروجن، پوٹاشیم یہ پودے کے مخویات ہیں۔ نائٹروجن کے بغیر اگر ہم یہ مکئی کے فصل پر ہم اطلاق کر کے دیکھیں تو 4320 کلو گرام پر ہیکٹر پیداوار ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر 78 کلو گرام نائٹروجن دینے پر 4900 کلو گرام پر ہیکٹر۔ اب دونوں کا ڈیفرنس دیکھیں گے، 580 کلو گرام جو نفع آیا ہے۔ اس طریقے سے ہم کو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار کو اپنانے سے ہمارے پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بتا رہا ہوں میں کنکلوژن کہ یہ طریقوں کو استعمال کرنے سے ہم نفع حاصل ہو رہا۔ مثلا صحیح وقت پر پودے لگانے سے، فصل اگانے سے پیداوار میں اضافہ 5338 کلو گرام فی ہیکٹر ہوئی۔ اس طریقے سے آپ کو مختلف عوامل اور مختلف طریقہ کار کا اندازہ ہوتا کہ ہم پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہمارے عوامل اور اس کے طریقہ کار اور اس کے غذائی نیوٹرینٹس پہ بھی ہم کو ایک نظر دیکھنا چاہیے۔ ابھی ہم مکئی کے فصل پر منعقدہ تجربے کی بنیاد پر جو ڈاٹا دیا گیا تھا اس پہ تفصیل سے دیکھے کہ ہم اس کے طریقہ کار کو، اس کے غذائی اشیاء کو چینج کرنے سے پیداوار میں اضافہ حاصل کر سکتے ہیں۔ غذائی پیداوار میں اضافہ کیسے حاصل کریں؟ ہم جانتے ہیں کہ کاشت کی جانے والی زمین نہایت کم ہے۔ اگر ہم کاشت کے رقبے کو بڑھائیں گے تو جنگلات تباہ ہو جائیں گے، جن سے ماحولیاتی مسائل درپیش ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی دوسرا متبادل حل تلاش کریں، ذیل کے ممکنہ حل پر غور کریں۔ کاشتکاری زمین کے رقبے میں اضافہ کرنا، موجودہ کاشت کی زمین میں ہی پیداوار کو بڑھانا، زائد پیداوار دینے والے انواع تیار کرنا، متبادل فصلیں یا فصلوں کی گردش، مخلوط فصلیں اگانا، مختصر مدتی فصلوں کی کاشتکاری جیسے ربی کی فصل وغیرہ۔ بچوں یہ جو اہم نکات دیے گئے ہیں ان کو ہم زراعت میں ایک ایک پوائنٹ کو ہم استعمال کرتے ہوئے یہاں پر غذائی پیداوار میں اضافہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی غذائی پیداوار میں اضافے کا انحصار کسی ایک عامل پر نہیں ہوگا، کئی عوامل مناسب طور پر کارکرد ہونے پر ہی ہم پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں یا ہوگا۔ عوامل کون سے عوامل ہیں؟ اب پیداوار میں جو اضافہ کریں گے ہم تو یہ عوامل پیداوار کے اضافے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے بچوں، سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو یہ کہوں گا کہ بوئے جانے والے بیج، یعنی کہ سب سے پہلے زراعت میں بیج کا استعمال اچھا ہونا، معیاری بیج ہونا، کوالٹی سیڈ چاہیے ہم کو۔ اگر بیج اچھا ہوگا تو زراعت اچھی ہوگی۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر زمین کی زرخیزی۔ ہاں بچوں، یہ زمین کی زرخیزی یعنی کہ فرٹیلیٹی، زمین میں کتنی نیوٹرینٹس ہے، زمین کے اندر کتنی کھاد ہے، اس کی مناسبت سے بھی آپ کو پیداوار بڑھتی ہے۔ تو زمین کی خصوصیت یعنی کہ زمین کا نیچر کیسا ہے، یعنی سوئلی ہے وہ یا چکنی مٹی کی ہے یا کچھ اور خصوصیت ہے اس کی، زمین کی خصوصیت بھی پیداوار پر اضافہ کے اثر انداز ہوتا۔ اور آب پاشی اور پانی کی دستیاب۔ ہاں بچوں، یہاں پر دیکھیے آپ، آب پاشی مطلب صحیح وقت پر صحیح پانی پودوں کو پہنچانا، تبھی ہم کو زراعت یا پیداوار اچھی آ سکتی۔ تو آب پاشی زراعت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ہم آب پاشی یعنی کہ وقت پر پانی پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پانی کو بہت لیٹ پہنچایا جاتا یا پانی نہیں پہنچایا جاتا یا مختلف مسائل کا شکار ہوتے، تو پودوں کو صحیح وقت پر پانی نہ ملنے سے بھی آپ کی پیداوار پہ اثر انداز ہوتا۔ کھاد کا مناسب استعمال، بچوں یہ بھی ضروری ہے۔ کھاد مطلب نیوٹرینٹس، اس میں 2 قسم کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں پودوں کے لیے، ایک ہے مائکرو نیوٹرینٹس، ایک ہے میکرو نیوٹرینٹس، کلا مخویات اور خرد مخویات بھی بولتے ہیں۔ تو یہ کھاد کا مناسب استعمال بھی پودوں کو
دینا چاہیے صحیح وقت پر، اور موسم اور ماحول، فصلوں کی بیماریوں پر قابو پانا۔ ہاں بچوں، اگر فصلوں میں ابتدائی طور پر ہم اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کر لیں گے یا شناخت کر لیں گے کہ ایک بیماری ہے، تو فوراً اس پہ ہم کو قابو پانا چاہیے، ہرزے کے نمو کو روکنا ہے۔ یعنی کہ بچوں ابھی اس سے پہلے بتایا کہ فصلی پودے کے ساتھ ساتھ خضرو پودے بھی فصلوں کے درمیان میں اگتے ہیں، جس کو ہم ہرزے بولتے ہیں، اس کو فوراً نمو سے روکنا۔ فصلیں جو ہوتی ہے، جو زراعت کا جو طریقہ کار ہے، اس میں زیادہ پیداوار کا اگانا یا زیادہ پیداوار کا حاصل کرنا، یہ ہماری محنت اور نت نئے جدید طریقے، ٹیکنالوجی کا استعمال اور صحیح وقت پر تمام کھاد کا، پانی کا پہنچانا، یہ تمام ہم ابھی جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں سب کو دیکھے ہیں۔ یہ دیکھیں گے کہ جو فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے جو انتظامی طریقے ہیں، کیونکہ ایگریکلچر ایک بہت بڑا فن ہے، ایک ہنر ہے، اضافے پیداوار کے لیے جو انتظامی طریقے ہوتے ہیں، وہ انتظامی طریقوں کے بارے میں یہاں پر دیکھیں گے۔ یہ آب پاشی ہے، یہ ہمارے ریاستی حکومت تلنگانہ کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ۔ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ پانی کو فصلوں تک پہنچایا جائے۔ بچوں یہ دیکھیے آپ کے سامنے جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، فصل کی زیادہ پیداوار کے انتظامی طریقے، تھوڑا یہاں پر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کسی فصل کی پیداوار پر آب پاشی کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے ایک تجربہ منعقد کیا گیا۔ اس تجربے میں 2 الگ الگ کھیتوں میں فصلیں اگائی گئی۔ ایک کھیت میں آب پاشی کی گئی، جبکہ دوسرے کھیت میں آب پاشی نہیں کی گئی۔ نائٹروجن جیسے مقویات، نیوٹرینٹس دونوں کھیتوں میں مساوی مقدار میں دیے گئے۔ آب پاشی کیے گئے اور آب پاشی نہ کیے گئے دونوں کھیتوں میں اگائے جانے والے فصلوں کے لیے نائٹروجن کی مقدار میں اضافہ کیا گیا۔ اس کو ذیل کے گراف میں ہم پیش کیے اور دیکھیں گے۔ دیکھیے بچوں، یہ جو گراف ہے آپ کے سامنے، اس میں دیکھیے آپ ابھی جو ہم تجربہ جو پچھلے پڑھے نا، اسی کو گراف میں بتا رہا ہے۔ اگر آپ اس کا ایکس ایکسس پہ آئیں گے اور وائی ایکسس پہ آئیں گے تو دیکھیے نائٹروجن کی فراہمی فی ہیکٹر کے لیے 1 کلو گرام، اور ادھر دیکھیں گے پیداوار فی ہیکٹر زمین کے لیے 1 ٹن۔ یہاں پر بچوں، یہاں پر 2 انڈیکیٹر دیا آپ کو، ایک ہے لال اور ایک ہے ہرا۔ لال انڈیکیٹر نیچے ہے اور ہرا انڈیکیٹر اوپر ہے، دونوں کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ لال کیا ہے؟ پانی کی نامناسب فراہمی۔ جو لال انڈیکیٹر ہے نا، کہ یہ پانی نہیں دیا گیا، اور یہ جو ہرا نظر آ رہا ہے، یہ پانی کی مناسب فراہمی۔ آب پاشی کیے گئے کھیت اور آب پاشی نہ کیے گئے کھیت دونوں میں جب ایک ہی مقدار میں نائٹروجن استعمال کرنے پر پیداوار میں جو اضافے کا فرق ہے، اس فرق کو گراف کے ذریعے بتلایا گیا۔ تو بچوں اب ہم اس سبق کے اندر جو پڑھنے جا رہے ہیں کہ پودے پانی کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کیسے حاصل کرتے ہیں، اور کیسے وہ اپنے اندر اس کو جذب کر کے اپنے اندر زندہ رہتے ہیں۔ بچوں یہ جو آپ کے سامنے جو ہے پودے پانی کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہاں پر ہم جماعت ہفتوں میں بھی پودوں میں تغذیہ کے سبق کے بارے میں پڑھے ہیں کہ پودے زمین سے پانی جذب کرتے ہیں۔ پودے اس پانی کا استعمال کس طرح کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ پودے ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ اور سورج کی روشنی کی مدد سے پانی کا استعمال کرتے ہوئے کاربوہائیڈریٹس تیار کرتے ہیں۔ ایک کیمیائی تجزیے کے مطابق 100 گرام پانی میں 260 گرام کاربن ڈائی آکسائڈ سے تعامل کھا کر 180 گرام کاربوہائیڈریٹ تیار کرتے ہیں، لیکن پودے جڑوں کے ذریعے جذب کیے گئے پانی تمام کاربوہائیڈریٹ تیار کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ در حقیقت زیادہ تر پانی فضا میں تبخیر ہو جاتا ہے۔ بچوں اس سبق میں آپ کو ایک تجربہ بھی دیا گیا ہے آپ کے پیج نمبر 109 پر، کہ عملِ سیریان سے متعلق جو آپ کے سامنے جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، ہم پودے کا کسی ایک پتا یعنی کہ صحت مند پتے کو سلیکٹ کرنے کے بعد اگر اس کے ہم اوپر پلاسٹک کو مضبوطی سے باندھ دیے اور کچھ دیر کے لیے چھوڑنے پر پلاسٹک کے اندر آبی بخارات پانی کی شکل میں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ بچہ کس طریقے سے غور کر رہا ہے کہ یہ عملِ سیریان کا جو عمل ہو رہا ہے پتے میں، یہ یہاں پر پتے کو مکمل طور پر پلاسٹک کے ایک کور سے ڈھانک دیا گیا ہے اور اس کے منہ کو اچھی طریقے سے بند دیا گیا ہے، اور یہ عمل دھوپ میں ہوتا ہے، اور اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑنے پر گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کے اندر آپ جب ہاتھ ڈال کے دیکھیں گے تو آپ کے ہاتھ کو پانی کے بخارات یا پانی کے خطرے لگیں گے۔ تو بچوں یہ تھا پودے پانی استعمال کرتے اور زائد پانی کی مقدار اپنے پتوں کے نچلے حصے دہن سے خارج کر دیتے۔ تو یہ ایک غور کرنے کی بات ہے کہ پودا پورا کا پورا پانی استعمال نہیں کرتا، اس کو جتنی ضرورت ہے یعنی کہ 1% وہ پانی اپنے لیے استعمال کرتا۔ تو اسی کی مناسبت سے اب ہم دیکھتے ہیں فصل کی پیداوار اور پانی کے درمیان میں جو رشتہ ہے، اس رشتے کو ہم ایک گراف کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں یہاں پر دیکھیے آپ فصل کی پیداوار اور پانی کے درمیان رشتہ،
کیونکہ ابھی ہم نے دیکھے کہ پودا پورا کا پورا پانی استعمال نہیں کرتا، 99% پانی وہ اپنے جسم سے خارج کر دیتا، کس کے ذریعے؟ دہن کے ذریعے۔ اب یہاں پر دیکھیے بچوں، یہاں پر پانی کے تبخیر کی جو پیمائش کی گئی اور یہاں پر نیچے آپ کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، دسمبر تک دیا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ پہلے جنوری کے مہینے میں کتنا ملی لیٹر پانی یہاں پر تبخیر ہوا، فروری میں کتنا ہوا، مارچ میں کتنا ہوا، جون میں، پورے منتھ وائز سب سے زیادہ مئی اور جون میں پانی عمل تبخیر زیادہ ہوا یہاں پر۔ تو یہ گراف میں کیا بتایا جا رہا کہ عمل تبخیر کا جو عمل ہے یہ مئی اور جون کے مہینے میں زیادہ ہوا اس گراف کے اندر۔ تو بچوں دیکھتے ہیں کہ اس گراف کے اندر جو ہم کو بتلایا گیا ہے یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ پودے موسم کے لحاظ سے پانی کا اخراج کرتے ہیں۔ تو بچوں یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پودوں سے خارج ہونے والا زیادہ تر پانی پتوں سے تبخیر ہوگا۔ پتے میں چھوٹے چھوٹے خوردبین سوراخ پائے جاتے ہیں، آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ دہن اسٹومیٹا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو بچوں کہ جنہیں اسٹومیٹا کہتے ہیں، جن کے ذریعے پانی آبی بخارات کی شکل میں تبخیر ہوتا ہے۔ تو بچوں یہاں پر دیکھیے آپ کے اسٹومیٹا کی جو شکل ہے یہ پتے میں پائے جاتے ہیں، پتے کے نچلے حصے میں یہ بند اسٹومیٹا ہے، یہ کھلا اسٹومیٹا ہے، یہ اس کے حصے نظر آ رہے ہیں۔ زراعت میں سب سے اہم ذریعہ پانی کا ہوتا ہے، تو پانی کے وسائل کیا ہے؟ پانی ہمارے زراعت کے لیے موجود ہے یا نہیں ہے، یا بورویل ہے، کنواں ہیں، یا تالاب ہے، یا دریا، نالا، ندی ہے، یہ ہم کو بہت ضروری ذریعہ ہے۔ سب سے اہم ذریعہ زراعت کا جو ہے وہ بارش ہے۔ اگر موزوں بارش ہو تو زراعت بہترین پیداوار ہوتی ہے زراعت کی۔ تو اب یہاں دیکھتے ہیں بچوں پانی کے مختلف وسائل کیا ہے۔ یہاں پر 4 تصاویر نظر آ رہے ہیں، مختلف طریقے سے زراعت کر رہے ہیں۔ یہاں پر مکئی کی فصل اور گنے کی فصل اور یہ دھان کی فصل ہے۔ تو یہاں پر چاول، گیہوں اور گنے کی فصلیں ان مقامات کے لیے موزوں ہیں جہاں پانی کی مقدار زیادہ ہو۔ اس طرح کے فصلوں کو اگر ہم باولی، بورویل کے ذریعے کاشت کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری ریاست کے زیادہ تر کسان پانی کی دستیابی کے بارے میں سوچے بغیر چاول، گنا جیسے فصلیں اگاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی معقول امدادی قیمت اور مارکیٹنگ کی سہولیات دستیاب ہے۔ اس لیے کسان آبپاشی، برقی بل، زار حشرات کش ادویات اور کھاد کے لیے زیادہ تر سرمایہ لگا رہے ہیں کہ زرعی افسران ایسے مقامات پر جہاں پانی نہ ہو خشکی کے فصلیں کاشت کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذائی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے پودوں کو بھی مخویات اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم نباتی مخویات کہتے ہیں۔ یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کلہ مخویات مائکرو نیوٹرینٹس اور ایک ہوتا ہے خرد مخویات مائکرو نیوٹرینٹس۔ نباتی مخویات پودوں کو درکار مخویات، جس طرح مختلف مخویات تغذیہ بخش غذا کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح پودوں کو بھی مختلف مخویات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پودے شعاعی ترکیب کا عمل انجام دیں۔ یہ دیکھیے ابھی میں سمجھایا آپ کو کلہ مخویات، خرد مخویات، یہ معدنی مخویات زمین سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کلہ مخویات کی تعریف آپ کے سامنے ہے۔ پودوں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کی نمکیات کی کثیر مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، ان کو کلہ مخویات میکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں۔ خرد مخویات پودوں کو بعض مخویات خلیل مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، جیسے لوہا، میگنیز، بوران، زنک، تانبا، مولبڈینیم، نکل، کلورین وغیرہ، ان کو خرد مخویات کہتے ہیں۔ اب بچوں یہاں پر آپ کے سامنے ایک جدول دیا گیا ہے، اس جدول کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مختلف پودوں سے نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیم نمکیات کے انجذاب کو بتلایا ہے کہ کتنا یہ پودے جذب کرتے ہیں اور کتنی پیداوار دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک ایک کو دیکھو۔ چاول کے فصل میں یہ بتایا کہ مختلف فصلوں سے معدنی نمکیات کا انجذاب 21 کلو گرام پر ہیکٹر پر موسم کے حساب سے۔ چاول میں 1 فی ہیکٹر 2240 پیداوار ہوئی اور نائٹروجن اتنا 34 استعمال ہوا، فاسفورس 22% اور پوٹاشیم 67%۔ گیہوں میں 1568 فی ہیکٹر پیداوار ہوئی، نائٹروجن 56%، فاسفورس 22% اور پوٹاشیم 67%۔ اسی طریقے سے جوار لے لیں گے، جوار 1792 فی ہیکٹر پیداوار ہوئی اور نائٹروجن جو استعمال ہوا 56% اور فاسفورس 15% اور پوٹاشیم 146%۔ مکئی اس طریقے سے مکئی ہے، گنا ہے، مونگ پھلی ہے۔ جب فصلوں کو اگاتے ہیں تو اس کو بار بار تبدیل کرنا چاہیے تاکہ زمین کی زرخیزی برقرار رہ سکے۔ فصلوں کی تبدیلی اور ان کے فائدے۔ بچوں یہاں پر دیکھیے آپ، مٹی کی مخویات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کسان متبادل فصلوں کا کاشت کرتے ہیں۔
کسی کھیت میں ایک فصل کے بعد دوسری قسم کے فصل کی کاشتکاری کو فصلوں کی تبدیلی کہا جاتا ہے۔ فصلوں کی تبدیلی کے چند عمدہ طریقے: چاول کی فصل کی کاشت کے بعد چنا یا مونگ، تمباکو کی کاشت کے بعد مرچ کی فصل، تور کی فصل کے بعد مکئی یا چاول کی فصل۔ بچوں اس کے بعد دیکھیے اس کے فائدے کیا ہے۔ فائدے یہ ہے اجناس کی کاشت کیے جائیں تو زمین سے مقویات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر لیگومنس خاندان کے فصلوں کی کاشت کی جائے تو مقویات کم مقدار میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پودے مزید مقویات بھی تیار کرتے ہیں۔ اب آپ کے گاؤں میں بھی آپ دیکھیے فصلوں کی تبدیلی کو کس طرح کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچے مخلوط فصلیں بھی ہیں۔ مخلوط فصلیں مطلب ایک ہی کھیت میں ایک سے زائد فصلیں بیک وقت کاشت کیے جائیں تو مخلوط فصلیں کہا جاتا ہے۔ مخلوط فصلوں کی کاشتکاری سے زمین میں زرخیزی ہوتی ہے، ایک فصل سے استعمال کردہ مقویات دوسرے فصل کے لیے کاشت سے بازیابی ہوتی ہے۔ بچوں دیکھیے یہاں پر یہ مختلف آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیکھو ایک ہی فصل میں اور دوسرے بھی درمیان میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ دھان کے ساتھ ساتھ اور ترکاری بھی لگائے ہیں، پھول کے ساتھ ساتھ پھلوں کے بھی لگائے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی ترکاریوں ایک دوسرے ترکاریوں کے بھی یہاں پر لگائے ہوئے ہیں، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے سلائیڈ میں۔ تو یہ ہے مخلوط فصلیں۔ مخلوط فصلوں کو اگانے سے زرخیزی بھی برقرار رہتی اور ایک فصل کے مقویات دوسرے فصل کو بھی استعمال ہوتے، یہ ہمارا فائدہ ہوتا۔ ابھی میں آپ کو فصلوں کی تبدیلی کے بارے میں بتایا یہاں پر، اور جیسے مخلوط فصلیں بھی بتایا تھا، یہ مخلوط فصلیں بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ یہ گوبھی ہے اور یہاں پر کدو کی بیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں، اندر آئیے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے یہاں ہری مرچی کے بھی جھاڑ ہے، ہری مرچی کے جھاڑ ہے۔ آپ نے اس طریقے سے آپ مختلف قسم کے، اور یہاں پر دیکھیے یہاں پر ٹماٹے، یہ ٹماٹے ہے، ٹماٹے کا ہے، اور یہ اس کا گوبھی کا ہے، اور یہ ادھر کدو کی بیل ہے۔ یہ اس طریقے سے اس طریقے سے پورا جو ہے آپ کے سامنے یہ جو نظر آ رہا ہے پورا یہ مخلوط فصلیں ہیں، اور ڈرپ اریگیشن فالو کیا گیا ہے اس میں، ڈرپ اریگیشن یعنی آپ دیکھیے نیچے یہ بتا، یہ پائپ جو ہے نظر آ رہا ہے، یہ پائپ کیا ہے، ڈرپ اریگیشن ہے، لہٰذا اس میں آپ کو مختلف فصلیں بتائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ گیا نا؟ آپ دیکھیے ایک ہی رقبے میں الگ الگ فصلیں ایک ہی مقام پہ ایک ہی ساتھ اگائی جا رہی ہے۔ یہ ہے مخلوط فصلیں، اور فصلوں کو تبدیل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈرپ اریگیشن یعنی کہ پانی کا آب پاشی کا نظام۔ تو بچوں یہاں پر اور ایک دیا آپ کو، لیگومنس پودے اور گانٹھیں۔ یہ لیگومنس پودے کیا ہے بچوں؟ یہ ایک پودوں کی جماعت کا نام ہے، ایک فیملی ہے پودوں کی، جو پھلی دار پودے یہ تمام لیگومنس خاندان میں آتے۔ اب لیگومنس خاندان کے جو پودے ہوتے ان کے جڑوں پر گانٹھیں پائی جاتی، اور ان گانٹھوں کے اندر فائدہ مند بیکٹیریا پائے جاتے۔ لیگومنس خاندان سے تعلق رکھنے والے فصلیں اپنے جڑوں پر گانٹھیں رکھتے ہیں، ان گانٹھوں میں مختلف قسم کے بیکٹیریا زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا فضا سے نائٹروجن کی تنبیت کرتے ہیں اور انہیں پودوں کے استعمال کے قابل بناتی ہے۔ لیگومنس پودوں کی جڑوں کی گانٹھوں میں پائے جانے والے بیکٹیریا کچھ نائٹروجن خود اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ نائٹروجن پودے استعمال کرتے ہیں۔ فصل کی کٹائی کے بعد ان پودوں کی جڑیں مٹی میں ہی رہ جاتی ہے، اس طرح مٹی میں کچھ نائٹروجن باقی رہتی ہے۔ دیکھیے بچوں، یہ مختلف پھلی دار جو جھاڑیں ہوتے، پودے ہوتے، یہ پورے لیگومنس خاندان کے ہوتے، کہ یہ جڑوں میں جو گانٹھیں ہوتی نا، ان گانٹھوں کے اندر بیکٹیریا پائے جاتے جو نائٹروجن بناتے، تیار کرتے، اور خود بھی استعمال کرتے اور پودا بھی استعمال کرتا۔ یہاں دیکھیے پھلی نکالی جا رہی ہے، اور یہ مختلف قسم کے پھلیاں ہیں۔ یہ پھلیوں کے جو پودے ہوتے وہ تمام کے تمام لیگومنس خاندان کے فیملی میں جماعت میں آتے ہیں، جو لیگومنس پودے کہلاتے۔ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ غذا کی پیداوار آبادی کے اضافے کے مطابق نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اس میں جدید نئے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ غذا کی پیداوار میں اضافے کے عوامل زمین کی خصوصیت، مناسب پانی، کھاد کی تیاری، موسم، ماحول، حشرات اور ہرزوں پر کنٹرول، زمین کی زرخیزی وغیرہ ہے۔ ملواں فصلوں کا نظام مختلف اقسام کے فصلوں کو اگانے اور ساتھ ہی ساتھ پیداوار میں اضافے کے لیے کسان کی مدد کرتا ہے۔ فصلوں کی تبدیلی کا طریقہ زمین کی زرخیزی کی حفاظت کرتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا انجذاب اور پانی کی تبخیر دہن کے ذریعے واقع ہوتی ہے۔ پودے شعاعی ترکیب کے عمل کے دوران 1% پانی کو کاربوہائیڈریٹ کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں۔ پودوں کو نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کے نمک بڑی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، جس کو کلا مخویات کہا جاتا ہے۔ پودوں کو بوران، لوہا، تانبا، میگنیز، کلورین وغیرہ کی چھوٹی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، جس کو خرد مخویات کہا جاتا ہے۔ آپ کو کچھ سوالات دیے جا رہے ہیں، ان سوالات کے جوابات دیجیے آپ۔ فصلوں کی تبدیلی سے کیا فائدے ہیں؟ مخلوط فصلوں سے کیا مراد ہے؟ مثالیں دیجیے۔ پودے کے کلا مخویات اور خرد مخویات کس کو کہتے ہیں؟ غذائی پیداوار میں اضافہ کیسے کریں؟
آبادی کے اضافے کے ساتھ اگر پیداوار میں اضافہ نہ ہو تو کون سے مسائل درپیش ہوں گے؟ اس کے لیے آپ کے تجاویز لکھیے۔ حملے سیریان سے کیا مراد ہے اور دہن کے افعال لکھو۔ فصلوں کی پیداوار کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟ ہم اس سبق میں زراعت کے پیداوار میں جو اضافہ کرنے کے چیلنجز ہیں ہم ان کو اس سبق میں دیکھے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اس سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے ڈیجیٹل لیسن کے ساتھ۔ خدا حافظ۔